اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بحث ہماری آموزش فلسفہ میں چل رہی ہے اور اس میں ہم اس کتاب کے مطابق تیسرے درس کے اندر مطالب کو بیان کر رہے ہیں۔ اس درس میں جو مکتب ڈسکس ہوا وہ تھا آبجیکٹیو آئیڈیالزم، کہ جس کو فارسی زبان میں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے آئیڈیالزم آئینی۔ اس کے اندر تین اہم شخصیات تھی کہ اس کے اوپر مختصر سی گفتگو ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ہیگل جو ہے ان دو جو اس کے علاوہ تھے، فیکتے تھا اور شیلنگ تھا، ان سے زیادہ معروف ہوا۔ اس نے اس آبجیکٹیو آئیڈیالزم کو جو ہے تبیین کرنے میں زیادہ اہم کردار ادا کیا اس نے، اور باقیوں کی نسبت ایک جامع اور منسجم فلسفہ جو ہے وہ وجود میں لایا ہیگل۔ اور اس کا اہم ترین جو ایک نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی اس جہان کے اندر ہے وہ سب روح مطلق کے، آپ یوں کہہ لیں کہ اس روح مطلق کے مظاہر ہیں، روح مطلق کے تفکر ہے، یا جو بھی آئیڈیا، یعنی جتنے بھی ہیں یہ آئیڈیا کیا ہیں، سب کے سب کس کے آئیڈیا ہیں، یہ روح مطلق کے ہیں۔ چونکہ کل آپ کی خدمت میں ایک ایبسلوٹ آئیڈیا کا نظریہ جو پایا جاتا ہے، جسے فارسی میں عید مطلق کہا جاتا ہے، اس میں ہیگل کا یہ نظریہ ہے کہ یہ ایک عید مطلق ہے، ہمارے پاس ایبسلوٹ آئیڈیا موجود ہے، باقی جتنے بھی آئیڈیاز ہیں وہ سب کے سب اسی سے منشأ لیتے ہیں اور اسی ہی کے ہیں۔ درست ہے؟ ایبسولوٹ سے مراد یا مطلق ہے فلسفی زبان کے اندر؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ کمیت ہے، وقت ہے یا لینتھ ہے، یہ ایبسولوٹ نہیں، جہاں چونکہ خاص ہیں ایک چیز کے ساتھ، جو خاص نہ ہو اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ایران کے ساتھ مخصوص ہو مثال کے طور پہ تو یہ ایبسولوٹ نہیں کہلاتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کرنا والا ہر میدان میں ایبسولوٹ ایک الگ معنی رکھتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روح ایک مطلق ہے، جو ہیگل کہنا چاہ رہا ہے یہ کوئی بھی خاص چیز نہیں ہے، جیسے کل وضاحت کی تھی اس کی کہ وہ آگ نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ جو ہے کوئی بھی چیز نہیں ہے اس کا، لیکن سب چیزیں ہیں اس کی۔ درست ہے؟ تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور ہیگل نے جو منطق تاسیس کی ڈائلیکٹک لاجک کے نام سے، کہ جس کو ڈائلیکٹک منطق کہہ لیں گے، اس میں ڈائلیکٹک اصول جو ہیں، پرنسپلز جو ہیں اس کے، اس نے تبیین کیے اور یہ کہا کہ اگرچہ یہ منطقی اور اصول جو بیان کیے گئے ہیں ڈائلیکٹک کے، یہ منطقی اور ذہنی ہیں، لیکن عالم عینی اور عالم ذہنی یہ دونوں چونکہ ایک ہی ہیں، بس کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ اس آبجیکٹیو آئیڈیالزم کے اندر ذہن اور عین کے اندر جو دوئیت پائی جاتی ہے، ڈیولزم جو ہے وہ نہیں پائی جاتی ہے، اور جتنے بھی خارجی چیزیں موجود ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں، اس روح مطلق کے آپ یوں کہہ لیں کہ افکار ہیں، اس روح مطلق کے تفکرات شمار ہوتے ہیں۔ یہ تھا ہیگل کے فلسفے کا خلاصہ کہ جو آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے، کہ اس کی مختصر سی وضاحت آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کی تھی۔ اس کے بعد جو ایک مکتب کا تعارف کرواتے ہیں وہ ہے پازیٹیوزم۔ پازیٹیوزم یہ مکتب جو ہے اصل میں حس گرا ہے، حس کے اوپر اس کا اعتماد زیادہ ہے،
اور اس حس گرائی کے اندر یہ کیا ہیں؟ زیادہ گھرے ہوئے ہیں، مبتلا ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ افراطی حالت میں ہیں. یعنی جو پہلے تجربی مذہب جو ہے ایمپیریسزم جو موجود تھا وہ بھی حس گرا ہی تھا، حس پر اعتماد تھا ان کا، لیکن وہ اتنے بھی آگے نہیں گئے ہوئے تھے کہ جتنا یہ پازیٹیوزم والے جو ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں. پازیٹیوزم کا بانی کون ہے؟ 19ویں صدی کے اوائل میں ایک مفکر جو ہے وہ وجود میں آتا ہے اور اس نے اس کی بنیاد رکھی، اوگسٹ کامٹ یا کامٹ یا کامٹ اس کو تلفظ کرتے ہیں، میں نے جو دیکھا ہے اوگسٹ کامٹ، کہ فارسی میں اس کا ترجمہ جو اس کے نام کا کیا گیا ہے وہ اگست کونت ہے. اگر آپ مثلا فارسی کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اوگسٹ کامٹ کو جو انہوں نے لکھا ہے وہ اگست کونت کے ذریعے لکھا ہے، تو لہٰذا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فلسفی جو ہے وہی ہے. اور اس کی جو شہرت ہے زیادہ وہ ہے سوشیالوجی کے اندر. جو سوشیالوجی کے اندر مطالعات رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مغرب زمین کے اوپر سوشیالوجی کا باپ کہا جاتا ہے اس کو، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کرتے ہیں؟ جامعہ شناسی. جامعہ شناسی کا یہ پدر شمار ہوتا ہے، کیونکہ اوگسٹ کامٹ سے پہلے جامعہ شناسی کی بحثیں، سوشیالوجی کی بحثیں موجود تو تھیں، لیکن ایک الگ علم کے عنوان سے جو ہے وہ موجود نہیں تھا، اور اس کو الگ سبجیکٹ کے عنوان سے تدریس نہیں کیا جاتا تھا، بیان نہیں کیا جاتا تھا. لیکن اس اوگسٹ کامٹ نے آ کر اس بات کو جو ہے وہ بڑھایا آگے، جامعہ شناسی کو بیس قرار دی ہے اور کہا ہے کہ اس علم کے اوپر پھر کوئی اور علم نہیں ہے. یعنی علم کی انتہا جو ہے وہ اس جامعہ شناسی کے اندر ہوتی ہے. حتیٰ جتنے بھی ہم باقی سائنسز ہیں، مثلا اقتصاد ہے، مثلا لا ہے، مثلا باقی علوم بھی آ جاتے ہیں، ان سب کو وہ کہتا ہے یہ سارے جامعہ شناسی سے مربوط ہیں. یعنی اس حد تک جو ہے اس نے جامعہ شناسی، بہرحال وہ آپ خود مطالعات کریں گے سوشیالوجی کے اندر یا ہوں گے آپ کے کہ یہ مطالب وہاں پر بیان ہوئے ہیں. علیکم السلام. پازیٹیوزم میں اگست کونٹ فارسی کے مطابق اور انگلش میں یہ تھوڑا سا گڈمٹ رہتی ہے. اوگسٹ کامٹ جو ہے یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ معیار فقط حس ہے. خوب یہ بات تو پہلے والے بھی کرتے تھے، اس نے نئی بات کیا کی ہے، اس نے نئی بات یہ کی ہے کہ جو چیز بھی حس میں نہیں آتی، جن علوم کے قضایا پروپوزیشنز جو ہیں ان کی اگر حس کے دائرہ کار میں نہیں آتی وہ بے معنی ہیں، اصل معنی ہی نہیں رکھتی. بے معنی سے کیا مراد؟ مثلا ابھی میں آپ کے سامنے جملات ادا کر رہا ہوں، اس کے کچھ معنی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، مافی الضمیر میرا منتقل ہو رہا ہے. لیکن ایک مرتبہ میں کچھ ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہوں اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. مثلا الٹی پھلٹی کوئی زبان بول دی جائے، مثلا زید کو دہز بنا دیا جائے، مثلا عمر کو رمع بنا دیا جائے، مثلا اس طرح کر کے الٹا جس کا کوئی معنی ہی اصلا نہ ہو. یہ جو کیفیت ہے، یہ کہتے ہیں کہ خدا وجود رکھتا ہے، یہ ایک پورا کیا ہے؟ سنٹینس ہے. کہتے ہیں اس سنٹینس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حس میں نہیں آتا. بس اس کے نزدیک علم کا معیار کیا چیز بنی ہوئی ہے؟ حس. جو چیز بھی حس میں نہیں آئے گی وہ علم نہیں کہلائے گی، کیونکہ علم کے اندر جو سنٹینسز موجود ہیں، پروپوزیشنز موجود ہیں، وہ معنی رکھتی ہیں، کیونکہ علم معانی ہی کا تو مجموعہ ہے، قضایا کا مجموعہ کہلاتا ہے آ کر.
تو لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کہا کہ جتنے بھی قضایا میٹا فزکس سے مربوط ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ بے معنی ہیں. روح وجود رکھتی ہے، بے معنی ہے. یہ ایسے ہی جیسے نا ایک بچے کو آپ مثلا کوئی ایک لفظ بولیں، اس نے ابھی سیکھا ہوا نہ ہو تو اس کو آپ جو مرضی کہتے ہیں وہ کہتے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کہتا ہے کہ ہمیں خدا وجود رکھتا ہے کا قضیہ سمجھ میں نہیں، کوئی معنی نہیں ہے اس کا. روح وجود رکھتی ہے، اس کا کوئی معنی ہے؟ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اس کا آ کے. یعنی اس نے آ کر کہا کہ یہ بے معنی ہیں بالکل. اور جتنے بھی انتزاعی مفاہیم ہیں کہ جو مستقیم مشاہدے میں نہیں آتے ان کا انکار کر دیا. یعنی بہت زیادہ افراطی ہو گیا یہ. اور اس کے نزدیک فقط جو ہے وہ 5 یا 6 علم باقی بچتے ہیں کہ جن کو یہ علم مانتا ہے. ایک لسٹ بیان ہوئی تھی، میں لکھ کے یاد نہیں رہا، لے کر آتا. مثلا ریاضی ہے، اس کے اندر فزکس ہے، کیمسٹری ہے، خود اس سوشیالوجی کو تو سب سے اوپر رکھتا ہے نا، کہتا ہے اس سے اوپر تو پھر کوئی اور علم ہے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے، یہ ایک 5-6 علوم کی ایک لسٹ ہے اس کی جو جس کو یہ علم مانتا ہے. اور پھر اقتصاد اور یہ جو باقی سائنسز ہیں اس کو جامع شناسی ہی کے زمرے میں لے آتا ہے اور بس یہاں پہ کلوز کرتا ہے. اس کے علاوہ جتنا کچھ موجود ہے وہ کہتے ہیں یہ علم ہی نہیں ہے. بہت ہی زیادہ حس گرا اور افراطی موجود ہے. اور یہ فکر ابھی بھی مغرب زمین کے اندر زندہ ہے، پازیٹیوزم جو ہے. ایک چیز جو اس نے انجام دی وہ اس کی بہت زیادہ مشہور ہے. کیا ہے؟ اوگسٹ کامٹ نے آ کر فکر بشر کے 3 مرحلے کیے ہیں، 3 سٹیجوں میں بیان کیا ہے. شاید آپ نے پہلے سنا ہو. ایک الہیاتی مرحلہ بشر نے طے کیا ہے اس کے مطابق، تھیولوجیکل سٹیج. اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ بشر ابھی کیا کر رہا ہے، ذرا بچگانہ مرحلہ طے کر رہا ہے. ابھی یہ بشر جو ہے وہ اپنی بچپنے کے اندر ہے. یہاں پر کیا کام انجام دیتا ہے یہ بشر کیا کرتا ہے؟ جتنے بھی حوادث اس کائنات کے اندر رونما ہوتے ہیں ان سب کی علتوں کو ماورا قرار دیتا ہے. زلزلہ کیوں آتا ہے؟ مثلا ایک ماورائی. اب کوئی بھی دین مثلا ادیان ابتدائی کے بارے میں قائل ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ مثلا فلانا دیوتا کر رہا ہے، فلانا دیوتا کر رہا ہے، دیوتا کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا تھا ان کو. تو یہ کہتا ہے بشر کا ابتدائی مرحلہ ہے الہیاتی مرحلہ، تھیولوجیکل سٹیج، کہ جس کے اندر علت ماورا کی طرف نسبت دی جاتی ہے. دوسرا مرحلہ جو ہے وہ میٹا فزیکل سٹیج ہے جس کو فلسفی مرحلہ کہتے ہیں. اس کے اندر بشر کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہاں بشر تھوڑا ترقی کر گیا ہے، اس الہیاتی دور سے باہر آ گیا، اس بچپنے سے باہر آ گیا، ابھی یہ نوجوانی کی زندگی گزار رہا ہے، شعور تھوڑا بہت آ گیا ہے. اس نے جو حوادث رونما ہوتے ہیں اس دنیا اور کائنات کے اندر، پہلے زمانے میں بشر اس کو ماورا کی طرف نسبت دیتا تھا، جو نظر نہ مرئی چیزوں کی طرف نسبت دیتا تھا، اور وہ بھی ماورائی، یعنی اس عالم سے ہٹ کر ذوات موجود ہیں کہ جو یہ کام انجام دے رہی ہیں. لیکن فلسفی مرحلے میں آ کر علتوں کو اسی دنیا کے اندر ہی جو ہے وہ قرار دینے لگ گیا، ماورا کی طرف نہیں گیا، اسی کی طرف ہے. لیکن علت کسے قرار دیا؟ ایک نامرئی چیز کو. کہا کہ آگ کیوں گرمائش دیتی ہے؟ چونکہ طبیعت و ذات آگ ایسی ہے. اب طبیعت آگ کو انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دے سکتا. یہ بات تمام فلاسفر مانتے ہیں کہ جوہر کو حس کے ذریعے درک نہیں کیا جا سکتا. مثلا اس وقت آپ بھی ایک جوہر رکھتے ہیں، ایک ذات رکھتے ہیں، آپ حس کے ذریعے فقط آثار کو دیکھا جا سکتا ہے. آگ کا اثر گرمائش ہے، آگ کا اثر روشنائی ہے، درست ہے؟ یہ جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ اس کے آثار ہیں، نہ کہ وہ خود ذات ہے. ذات نامرئی ہے، حس کے ذریعے جوہر کو نہیں دیکھا جا سکتا. تو کامٹ یہ کہتا ہے کہ بشر نے جب تھوڑی سی ترقی کی فکری طور پر،
تو بجائے اس کے کہ یہ علت کو ماورا کی طرف نسبت دے، علت کو اسی کائنات میں ہی نسبت دینے لگ گیا، لیکن وہ علت کون سی تھی؟ طبیعت ذات کو قرار دے دیا اس نے، نامرئی چیز کو جو ہے وہ علت قرار دینے لگ گیا، جو کہ طبیعت تھی، جوہر تھا، ٹھیک ہے، ذات تھی، ذات اشیاء کی طرف نسبت دینا ہے۔ تیسرا مرحلہ کہتے ہیں کہ جو بشر نے طے کیا ہے یہ جوانی کا مرحلہ، شعور کا مرحلہ ہے، یعنی یہاں پہ انسان جو ہے وہ انسان کہلاتا ہے اور صحیح شعور کا مالک ہے، وہ ہے پازیٹیو سٹیج، یعنی علمی مرحلہ، کہ جہاں پر انسان کیا کرتا ہے؟ سائنس کو محور بناتا ہے، اور سائنس کے اندر بھی حصے افراطی، جس کا میں نے ابھی تعارف کروایا ہے آپ کو، پازیٹیو سٹیج، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اس کے اندر کیا کرتا ہے بشر؟ اس کے اندر بشر جستجو کرتا ہے کہ اشیاء کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور پھر اس کی کیفیت کے پیچھے جاتا ہے کہ آگ اگر تأثیر کرتی ہے پانی کے اندر یا کسی دوسرے جسم کے اندر، ان کا آپس میں کیا رابطہ ہے، یہ تاثیر و تاثر کیسا ہے، کیوں ہوتا ہے یہ، یعنی یہاں پر کیوں زیادہ ہے، اور کیفیت کو جو ہے وہ جانا جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے پھر کیا ہوتا ہے؟ علوم وجود میں آ جاتے ہیں۔ چونکہ آپ ایک چیز کی کیفیت اور چرائی، فارسی میں جسے کہتے ہیں کہ چرائی کو جانتے ہیں کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کو تحلیل جب کریں گے، اور تحلیل کر کے پھر جب روابط کو کشف کر لیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ آپ جو ہے وہ ایک علم تک پہنچیں گے، علم حاصل ہوگا آپ کو، اور علوم کی بنیاد بھی اسی کے اندر ہے۔ یہ ہے مرحلہ اثباتی یا پازیٹیو سٹیج۔ یہ جب اس نے نظریے کو ترویج کرنا شروع کیا اور اس کے فالورز بھی پیدا ہو گئے، اب اس نے دیکھنا یہ شروع کیا کہ معاشرہ تو کسی اور طرف جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے اتنا زیادہ حس گرا بنا دیا انسانیت کو کہ اب میٹا فزک امور کی کوئی وقعت باقی نہیں رہی۔ دین کے جتنے امور ہیں اکثر امور کیا ہیں؟ میٹا فزک ہیں، یعنی انسان کے حس میں نہیں آتی اور حس سے ماورا ہے۔ بات واضح ہے؟ پس بشر نے کے اندر ایسے انحرافات پیدا ہونا شروع ہوئے اس کانٹ کے زمانے کے اندر ہی، اس نے آ کر دیکھا کہ نہیں، کہ جس طریقے سے میں لے کر جانا چاہ رہا تھا پازیٹیوزم کے ذریعے، یہ الٹا نتیجہ دے رہا ہے، مثلا غلط ہو رہا ہے، اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بشر بغیر دین کے نہیں رہ سکتا۔ یہ احساس کیا باقاعدہ اوگسٹ کامٹ نے، جب اس نے اس بات کا احساس کیا کہ بشر دین کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو اب باقی ادیان کو تو یہ رد کر چکا تھا، کیونکہ اس نے جو روش اپنائی ہے اس روش کے تحت تو کوئی دین بھی پابرجا نہیں رہ سکتا، کسی دین کا یہ قائل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کی روش کے پابند افراد جو ہے وہ کسی دین کو مان سکتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ پھر اس نے ایک نیا دین تاسیس کیا انسانیت کے نام پہ۔ ایک دین انسانیت کے نام پہ اس نے تاسیس کیا، اور پھر انسان کی پوجا کرنے کے لیے پھر انہوں نے معبد بھی بنائے، عبادت گاہیں بنائی کہ جس کے اندر انسان کی پوجا اور انسانیت کی پوجا کی جانے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ دین کے اندر ایک چیز جو اہم عنصر پایا جاتا ہے اس دین کی کتاب ہے جس کو مقدس بنایا جاتا ہے، پھر اس کامٹ نے کتاب بھی لکھی کہ انسانیت کے دین میں اس کتاب کو معبدوں میں جا کے پڑھا جائے۔ خود یہ پیغمبر بن گیا اس دین کا، اور پھر اس نے اپنے نمائندے بنانا شروع کیے کہ یہ لوگوں کے جو ہیں وہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اب آپ دیکھیں کہ
انسان اگر غلط راستے پہ چڑھا ہوا ہو تو کس طریقے سے ایک انسان کتنے لوگوں کو گمراہ کر جاتا ہے کہ جس چیز سے دور کرنے کے لیے اس نے پازیٹیوزم کا راستہ اختیار کیا تھا. یا مثلا ہم حسن ظن کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اوگسٹ کامٹ جو ہے وہ دین سے متنفر نہیں تھا, اس نے روش ایک ایسی اختیار کر دی جس کا نتیجہ دین کی نفی نکلتا ہے. لیکن جب اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ بشریت جو ہے وہ تمام کی تمام بشریت دین کی طرف نیاز رکھتی ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ یہ نتیجہ لے کہ دین جو ہے وہ انسان کی فطری ضرورت ہے اور جو دین حقیقی ہے اس کی تلاش میں جائے اور اس دین کا پھر تعارف پوری بشریت کو کرائے, اس کا مبلغ بنے, اس نے پھر خود سے کیا کر دیا, اپنی دین کو تاسیس کر دی اور پھر بشر کو اس کے پیچھے لگا دیا. اور یہیں سے اگرچہ قرون وسطیٰ کا زمانہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے, مڈل ایجز کا جو زمانہ ہے وہ ختم ہوا, تو ختم ہوتے ہی جو فکر بشر کے ذہن میں آئی مغرب زمین کے اوپر وہ ہیومنزم تھا, انسان محوری تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ کامٹ کے فلسفے کے مطابق جو دین اس نے تاسیس کیا, اس کے اندر تو خود خدا انسان بنتا ہے, کیونکہ انسانیت کو اس نے دین بنایا اور پھر انسان کی پوجا کروائی اس نے, اور باقاعدہ ہوئی, مراسم بھی ہوئے, تاریخ میں نقل ہوا ہے. تاریخ فلسفہ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں جس میں اوگسٹ کامٹ کی باتیں نقل ہوئی ہیں, اس کو جا کر مطالعہ کریں کہ کس طریقے سے وہ کام جو ہے وہ انجام پائے. تو یہ کامل نمونہ ہے ہیومنزم کا. اور آج دیکھ لیں اس کی جڑیں جو ہیں اس وقت مغرب معاشرے کے اندر موجود ہیں. ہر چیز کو انسان محور بنا کر پیش کیا جاتا ہے, ہر علم میں انسان محوری جو ہے وہ موجود ہے. اگر آپ دین کا مطالعہ کرتے ہیں تو دین میں بھی انسان کو محوریت حاصل ہے. انی جاعل فی الارض خلیفۃ اللہ بنا کر بھیجا انسان کو, مظہر صفات خدا بنا کر بھیجا انسان کو, اور انسان ہی انسان کامل ہے, انسان ہی میں سے انسان کامل نکلے ہیں کہ جو محور بنے اس کائنات کے. لیکن اسلام کی انسان محوری کجا, اور ان مغرب زمین کے اندر انسان محوری کیا ہے؟ یہ تو انسان مادی کو محور بنائے ہوئے ہیں, مادی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن انسان میں جو اہمیت انسان کو حاصل ہے وہ اس اہمیت یہ اہمیت جو ہے وہ وہاں پر حاصل نہیں ہے. خوب, یہ تو تھا مکتب پازیٹیوزم کہ جس کا پیغمبر جو ہے وہ اوگسٹ کامٹ ہے. یہ ایک تعارف کروایا جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے. اس کے بعد آپ یوں سمجھ لیں کہ آگے چل کے خلاصہ کر رہے ہیں کچھ بحث کا. کہتے ہیں کہ مغرب زمین اب تک دو بڑے مکتب فکر میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک مکتبہ فکر ہے ریشنلزم, اور جس میں عقل گرائی پائی جاتی ہے, اور دوسرا بڑا مکتب ہے حس گرا, ایمپیریسزم کہہ لیں یا پازیٹیوزم کہہ لیں آپ اس کو, بلکہ پازیٹیوزم کہیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے بعد پھر پازیٹیوزم والی نظر آگے چلی ہے. ایمپیریسزم کے اندر جو بعض مثبت نکات تھے انہوں نے وہ بھی ختم کر دیے تھے آگے پازیٹیوزم, اور بعد میں جو حس گرا آئے افراد تو انہوں نے اسی مکتب پازیٹیوزم کو جو ہے وہ ترویج کرنے کی کوشش کی ہے. تو فرماتے ہیں کہ عقل گراؤں میں سے 19ویں صدی کے اندر کہ جو ایک برجستہ شخصیت رہی وہ ہے ہیگل, اور مکتب جو ہے وہ آئیڈیالزم ہیگل جو ہے وہ کافی برجستہ رہی کہ حتیٰ انگلستان کے اندر بھی اس کے طرفدار جو ہے وہ موجود رہے. اور دوسرے گروپ کی طرف اگر آئیں کہ جو پازیٹیوزم ہیں, ان کی جو برجستہ جو شخصیت رہی ہے ایک ویٹگنسٹائن ہے کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے.
ویٹگنسٹائن کو کہ متقدم و متأخر، یعنی پہلے ویٹگنسٹائن، چونکہ اس کے دو نظریے بنے تھے، ایک مرتبہ اس کی ایک نظر تھی جس میں یہ پازیٹیوسٹ تھا، پھر اس کے بعد اس کی ایک نظر بنی کہ اس نے آ کے اس نظر کو تبدیل کیا آ کے اور فلسفہ تحلیلی کی بنیاد رکھی کہ آج بھی وہ انالیٹک فلسفی جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد رکھی کہ بہرحال اس کا ایک زمانہ جو ہے یہ پازیٹیوزم کے اندر گزرا ہے، تو لہٰذا برجستہ شخصیت جو انہوں نے یہاں پہ شمار کی ہے یہ ہے ویٹگنسٹائن ہے۔ ایک ہے کارناب ہے، دوسرا رسل ہے کہ یہ اس حس گرا میں آتے ہیں، پازیٹیوزم کی ان کے اندر جو ہیں وہ عناصر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ پھر جناب آیت اللہ مصباح حفظ اللہ فرماتے ہیں جی بانی تو اگست کامٹ ہے نا، اگست کامٹ یہ پازیٹیوزم کا بانی ہے۔ اس کے بعد پھر جو اس مکتب فکر کی طرف رجحان رکھتے رہے اور ترویج کرنے میں انہوں نے مدد کی، تو یہ والے بعض افراد ہیں۔ اس کے بعد ایک اور تقسیم بندی یہاں پہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں تاریخ فلسفہ کے اندر غالباً کی بات ہو رہی ہے، کلی بات نہیں ہو رہی کہ مثلا 100% ایسا ہے نا، غالباً ایسا رہا کہ جو الہی فلاسفر تھے وہ عقل گرا رہے ہیں، یعنی جو عقل کو مانتے تھے، عقل نظری کے قائل تھے، عقل کی اہمیت کے قائل تھے، عقل گرا تھے، ریشنلسٹ تھے، یہ غالباً الہی فیلسوف رہے ہیں، اور جو حس گرا تھے غالباً ملحد رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے کلام جدید کے درس میں جو ہے وہ بیان کی تھی، چونکہ جو انسان حس گرا ہو جائے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کو قبول کرے، چونکہ خدا حس میں نہیں آتا، اور جو حس کو معیار بنا لے پھر خدا کو ثابت کرنا اس کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک مورد ذکر کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے کہا غالباً عقل گرا جو ہیں وہ فلاسفر الہی رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ایک مورد ذکر کرتے ہیں کہ جو عقل گرا تو تھا لیکن ملحد تھا، اس کا نام لکھتے ہیں میک ٹیگرٹ، یہ ہیگلی فیلسوف تھا، یعنی مکتب ہیگل کا جو ہے قائل تھا، اور ہیگل کا فلسفہ جو ہے وہ عقل کے اوپر ہے، اگرچہ اس کے اندر حس اور تجربہ جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن بالآخر ایک جامع فلسفہ وہ رکھتا تھا اور عقل کی اہمیت کا قائل تھا ہیگلی فلسفہ، تو لیکن یہ ملحد ہو گیا۔ اگرچہ ہیگل کے فلسفے کے بارے میں بہت ساری بحثیں موجود ہیں، کیونکہ ہیگل کے طرفداروں کے اندر بعض ایسے ہیں کہ جو الہی رہے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو ملحد رہے ہیں، جیسا کہ میک ٹیگرٹ کے بارے میں عرض کیا آپ کو۔ اور پھر بعض بندوں نے آگے یہ کہا کہ ہیگل نے اگرچہ ظاہر کے اندر ایسی باتیں کی ہیں کہ جس کے اندر خدا کا انکار نہیں ہے یا خدا کا اس بات ملتا ہے، لیکن اس فلسفے کی بنیادیں جس اساس اور اصولوں پر بنی ہیں، اگر اس کے ساتھ چلا جائے تو انتہا الحاد کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ ہیگل کے فلسفے کو کھولا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ آیا واقعاً ہیگل کا فلسفہ الحاد کی طرف لے کر جاتا ہے یا الہ کی طرف لے کر جاتا ہے، خدا کی طرف لے کر جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہیگل کا جو مکتب تھا آئیڈیالزم، جو اس کا تھا آبجیکٹیو آئیڈیالزم، یہ کافی حد تک جو ہے وہ مشہور ہوئی، اور اس کا جو فلسفہ تھا وہ جاذبہ بھی رکھتا تھا اور نسبتاً منسجم اور وسیع بھی تھا، لیکن چونکہ قوی منطق اس کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ منطق اگرچہ اس نے تاسیس کی ہے منطق، لیکن منطق حقیقت میں اس کی قوی نہیں تھی، اور زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ اس کے اوپر انتقاد ہونا شروع ہو گئے، اس مکتب کے اوپر اعتراضات شروع ہو گئے۔ دو بڑی شخصیات نے ہیگل کے مکتب کو رد کرنا شروع کیا، ان میں سے ایک کیرکیگارڈ ہے اور دوسرا کارل مارکس ہے۔ کیرکیگارڈ جو ہے یہ ڈنمارک کے ایک عالم تھا،
اور اس نے ایگزسٹنشیلزم کی بنیاد رکھی ہے، فلسفہ وجودیت جس کو اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ ایگزسٹنشیلزم اس کا بانی کیرکیگارڈ ہے۔ اس نے بھی انتقاد اور اعتراضات کیے ہیگل کے اوپر کہ جو اس کے اندر ضعف موجود تھا اس کے فلسفے میں، اور کارل مارکس نے بھی آ کر جو ہے ہیگل کے مکتب پر جو ہے وہ اعتراض کیا اور ایک نئے مکتب کی جو ہے وہ بنیاد رکھی کہ جس کا نام بعد میں پڑا اور آج بھی مارکسسٹ لوگ جو ہیں اسی کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں، ڈائلیکٹک میٹریلزم۔ یعنی یہ مٹیریلسٹ جو پہلے موجود تھے یا میٹریلزم جو پہلے موجود تھا اس سے فرق کرتا ہے، یہ ڈائلیکٹک میٹریلزم کے قائل ہیں، خالی میٹریلزم کے مکتب کے قائل نہیں تھے۔ اور کیا فرق ہے ڈائلیکٹک میٹریلزم کے اندر کے بعد میں آیت اللہ مصباح مختصر طور پہ اس کا جو ہے وہ تعارف کرواتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں بیان کرتے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔